سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کی شب میری گفتگو شہباز رافضی سے ہوئی۔ میں نے تو پہلے شروع میں ہی ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، تو انہوں نے مجھ سے مناظرے کی تعریف پوچھنے لگے۔ میں مناظرے کی تعریف میں بیان کرنے لگا تو وہ مجھے بولنے نہیں دیے۔ آپ سن سکتے ہیں اس کو۔ پھر بات کی اس نے کہ وہ کون ہے، مسلمان ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا صحابی رسول ہے۔ اس نے پوچھا دلیل دیجیے۔ میں نے بخاری کی روایت نمبر 3764 پڑھا، جس میں حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں دعہ فإنہ صاحب رسول اللہ۔ حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دو، بے شک وہ صحابی رسول ہے، گفتگو نہ کرو۔ تو اس پر وہ کیا کہنے لگا کہ یہاں صاحبہ بمعنی فعولہ کے ہے۔ صاحبہ بمعنی فعولہ کے کسی کتاب میں نہیں ہے۔ کوئی جو مدرسے کا طالب علم پڑھا لکھا بندہ ہے سمجھ سکتا ہے کہ بڑا جاہل ہے یہ۔ آگے چل کے اس نے ایک روایت پیش کی کہ رسول اللہ نے لعنت فرمائے معاذ اللہ صحابی رسول امیر معاویہ کے متعلق، بلازری کی روایت سے۔ تو میں نے اس کا رد کیا۔ میں نے تقریب التہذیب سے امام ذہبی نے جو اس پہ کلام کیا ہے اس کو پیش کیا کہ یہ روایت باطل ہے کئی وجہوں سے۔ اس کا اس نے جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے کہا کہ کتاب اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ صحیح ہے بخاری کے اندر حضرت امیر معاویہ کا فضائل ہے۔ اس نے پوچھا کس کتاب میں لکھا ہے کہ بخاری سب سے زیادہ صحیح ہے۔ میں نے امام جرجانی کا حوالہ دیا اور اس کو پیش کیا، اور میں اور بھی اماموں کے اقوال پیش کرنے والا تھا، لیکن اس نے مجھے بولنے نہیں دیا۔ آخر میں وہ جہالت والی باتیں کرنے لگا اور ادھر ادھر کی بھاگنے لگا کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے، اس طریقے سے گفتگو کرنے لگا۔ تو پھر میں نے سمجھا کہ اس سے گفتگو کرنا بیکار ہے، کیونکہ یہ کسی روایت کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ ایک رکعت وتر پڑھتے تھے، تو کیا تم بھی ایک رکعت وتر پڑھتے ہو؟ سادہ سا جواب ہے، حضرت امیر معاویہ مجتہد تھے، اور مجتہد کو اپنے اجتہاد پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ مجتہد کسی اور کی تقلید نہیں کر سکتا۔ جیسے ائمہ اربعہ میں اختلاف ہے تو ائمہ اربعہ اپنے اجتہاد پر عمل کریں گے، نہ کہ دوسرے کے اجتہاد پر عمل کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ کا یہ اپنا اجتہاد تھا، وہ ایک رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، بالکل ان کو حق ہے۔ لیکن ہم چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہے تو ہم 3 رکعت وتر پڑھیں گے، 1 رکعت وتر ہم نہیں پڑھیں گے۔ لیکن ہم غلط بھی نہیں کہیں گے۔ جس طرح ہم امام شافعی امام مالک کو غلط نہیں کہتے ہیں تو صحابی رسول کو ہم کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، لیکن راویوں کی چھوٹی سی عقل میں کہاں آنے والی ہے۔ ٹھیک بول رہے جی کون؟ میرا نام محمد شاہنواز ہے، جمشید پور کا رہنے والا ہوں۔ جی جی جناب میں پوچھنا یہ تھا آپ سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا نظریہ ہے؟ سلام کیوں نہیں کیا آپ نے مجھے؟ نہیں، میں آپ کو اپنے عقیدہ والا نہیں سمجھتا ہوں۔ تو پھر عقیدے والا جو سمجھتے ہیں تو کیوں پوچھ رہے ہیں پھر مجھ سے معاویہ کے بارے میں؟ میں آپ سے دیکھنا چاہتا ہوں پوچھ کیوں رہے ہیں آپ؟ جب آپ نہیں مانتے اپنے عقیدے والا تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ جانتے ہوئے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ سے ڈیبیٹ کرنا تھا مجھے۔ آپ ابو جہل کے بارے میں پوچھیں گے؟ ابو جہل کیسا ہے؟ ڈیبیٹ کرنا ہے مجھے آپ سے۔ تو ابھی کریے نا، آ جائیے۔ کہاں کریں گے؟ ہاں یہی کریں گے۔ چلو، کیا تعریف ہے مناظرہ کی؟ مناظرہ کی تعریف کیا ہے؟ حق کو ظاہر کرنے کے لیے متخاصمین کا آپس میں گفتگو۔ عربی میں بولیے، کس کتاب میں لکھا ہے اور عربی میں تعریف کریے۔ شریعہ میں لکھا ہے۔ کہاں ہے بتائیے نا، کون سے صفحے میں، اور عربی عبارت پڑھی، اس کی عربی عبارت کیا ہے؟ ایسے میں بھی کوئی بھی تعریف کر دوں گا، عربی بتائیے نا، عربی عبارت کیا ہے اس کی، کون سی کتاب میں، صفحہ نمبر کیا ہے؟ یعنی جب تک میں مناظرے کی تعریف نہیں کروں گا تو آپ اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے۔ کیسے کریں گے جب آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا مناظرہ جب آپ کرنے آئے ہیں؟ ارے آپ مجھے بولنے دیں گے نا، اپنی سنانے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ۔ بولیے۔ میں یہ بول رہا ہوں جب آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو عربی عبارت پتہ ہونی چاہیے کہ عربی میں کیا ہے مناظرہ کی تعریف، کون سی کتاب میں ہے۔ عربی میں بتا رہا ہوں، سنیے نا۔ بولنے کیوں نہیں دیتے یار مجھے؟ تم کتنا بولتے، بولنے دو نا مجھے، پوری بات سن لو میری، پوری بات سننے کے بعد بولو، درمیان میں بولتے رہتے۔ تمیز نہیں بات کرنے کس طرح سے بات کرتے مناظرہ؟ ان کو تمیز پتہ ہے مناظرہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے یہ بتاؤ تم مناظرہ کرنے آئے۔ ارے سن یار، سن میری بات سنو پہلے، بول آگے اپنی بدتمیزی پہ۔ ہاں بول۔ نہیں علم مخاصمہ پڑھے ہو تم؟
اب تم کو مناظرے کی تعریف میں بتا رہا ہوں. ارے مناظرہ کے اصول کے ہی تعلق سے بات کر رہا ہوں میں تم کو. علم مخاصمہ. اب میں پوچھوں گا تجھ سے, سن اب تو سن مناظرے کی تعریف. حرام زادے سور کے بچے تجھ سے بات کرنے کی تمیز ہے. معاویہ کے پلے تو معاویہ کے بارے میں پوچھا تھا. معاویہ حرام زادہ ہے اور تو بھی حرام زادہ ہے. اور سنا معاویہ بھی حرام زادہ تھا, تو بھی حرام زادہ ہے. گالی دے دو گالی دو گالی دو تمہاری عوام کو سنا, دو گالی دو گالی دو. ابھی تم لوگ کی زبان یہی ہے, تم لوگ یہی زبان سمجھتے ہو کیونکہ معاویہ بھی غالی باز تھا, تو بھی غالی باز ہے, اور تم لوگ گالی دیتے سنتے تمہاری یہی ہے حال چال ہے تمہارے. ہو گیا مجھ سے بات کرنا آیا تمہارا شہزاد مصباحی مجھ سے بات نہیں کرو تو کیا بات کرے گا مجھ سے. ہو گیا بھاگنا مت بھاگ گیا. ہاں بھاگ کیوں رہے ہو آپ؟ ہیلو السلام علیکم. ہاں بھاگ. مننسا انا شاہنواز من أين؟ من جمشید پور. هل تعلمت اللغة العربية؟ نعم الحمد لله. أي مدرسة؟ أي مدرسة؟ أي مدرسة؟ عراق کے ساتھ بالعراق. أي عراق؟ بالعراق. قل بالعراق. اعراب. قل بالعراق. ارے یار تو پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے کون بھیجا. پہلے یہ بتا تجھے بھیجا کون؟ عربی میں آ جاؤ. نہیں تو پہلے یہ بتا بھیجا کون تجھے؟ شہزاد مصباحی بھیجا یا پہلے یہ بتا بھیجا کون تجھے؟ انت جاہل من عقائد اہل السنہ. انت جاہل من عقائد اہل السنہ. پہلے یہ بتا تجھے میں پتا کون سی کتاب میں لکھا ہے. اگر میں مصنف کا نام پوچھوں گا تو اور مر جائے گا. علم مخاصمہ کا میں نے تجھ سے پوچھا, علم مخاصمہ کا نہیں معلوم, اور تو بھوک رہا ہے. تم لوگ بھوکتے بہت تو اس لیے ہم کو بولنے نہیں دیتے. جب ہم بولیں گے تو تمہاری اوقات پتہ چل جائے گی. پہلے یہ بتا کہ تجھے بھیجا کون ہے؟ توجہ المتخاصمین کہاں سے نکال کے بھیجا, کس سے پوچھا؟ شہزاد مصباحی بولا یا اختر حسین علی میں بولا؟ حرام خور معاویہ کے پلے مجھ سے بات کرے گا تو تیری اوقات ہے. بولنے لگوں تو بھاگ جائے گا, تو بیچ میں بھولنے لگے گا. انت جاہل من عقائد اہل السنہ. بھاگ گیا. یہ جاہل ہے. کا ہے پہلے جاہل. ٹھیک ہے, تیری حیثیت نہیں ہے کہ تو شہباز صاحب جی سے بات کر لے. پہلے یہ بتا بھیجا کون ہے تجھے, یہ بتا پہلے ذلیل ہونے کے لیے. کرنی نہیں کرنی. اچھا معاویہ مسلمان ہے یا نہیں ہے پہلے یہ بتا. صحابی رسول ہے. معاویہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ صحابی رسول ہے. میں کیا پوچھ رہا ہوں, مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ صحابی کے اسلام پہ سوال کرتے ہیں. بتا کہاں سے ثابت کر کیسے مسلمان ہے وہ؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. بتاؤ کہاں ہے, بتاؤ. رکو آپ سنو. لیکن ٹھیک ہے رکو سنو, جلدی جاتے ہو. نہیں یار تم جاہل ہو نا, جاہلوں سے میں بات نہیں کرتا نا. کیسے بات کروں میں جاہل ہوں؟ میرے جو لیول کے بات کرنے والے وہ اختر حسین علیمی ہے, شہزاد مصباحی ہے. نہیں تم ان کے لائق نہیں ہو. اچھا ان کے لائق نہیں ہے تو تم ہماری چپل کے لائق ہو. تم سے کیسے بات کروں میں؟ تم ہماری چپل دھوتے ہیں یار, صاف کرتے ہیں ہمارے پاس, پانی بھرتے ہیں یہاں پہ. پریشان ہو رہے ہو, بھاگ کیوں رہے ہو؟ بھاگو مت. ہاں کون بھاگ رہا ہے؟ بیوقوف ہے کیا بے گدھے, کون بھاگ رہا ہے؟ ہاں فون کون بھاگ رہا ہے؟ کون بھاگ رہا ہے؟ کہاں بھاگے بتا کون بھاگ رہا ہے؟ فون نہیں کاٹنا بس. دیکھ میں فون نہیں, تم لوگوں سے اس لیے بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں قرآن پر عمل کرتا ہوں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ترجمہ کر کے بتاؤں یا معلوم ہے؟ ابھی بتاؤں گا کون جاہل ہے. ترجمہ کر کے بتاؤں یا معلوم ہے ترجمہ؟ سمجھ میں آ گئی. میں تم کو بتاؤں گا کون جاہل ہے, تم خالی صبر کرو تھوڑا دیر. اچھا سنو, میں جاہل ہوں تمہاری نظر میں؟ اب تم رک جاؤ. میں کیا پوچھ رہا ہوں پہلے کہ بتاؤ میں جاہل ہوں تمہاری نظر میں؟ اب رک جاؤ. پہلے کہ بتاؤ میں تمہاری نظر میں جاہل ہوں؟ ابھی رک جاؤ. ارے رک جاؤ نہیں, پہلے بتاؤ تم جاہل ہو تمہاری نظر میں؟ میں نہیں بتائے گا, نہیں بتائے گا برمی, تو نہیں بتائے گا نا. پہلے بتا تیری نظر میں جاہل ہوں میں؟ سنو بخاری شریف کی حدیث سے نہیں ادھر بعد میں جائیں گے, پہلے یہ بتا نا جاہل ہوں تیری نظر میں؟ ابن عباس تو پہلے ڈھونڈ کے نکال لیا, یہ بھی چیزیں ڈھونڈ کے نکال. میں جو پوچھوں گا وہ ڈھونڈ نہیں پائے گا تو. پہلے یہ بتا میں تیری نظر میں جاہل ہوں. تو نے کہا کہ جاہل کون ہے پتا چلے گا. تو بتا تیری نظر میں جاہل ہوں میں؟ میں نے ثبوت دے دیا. میں کیا بول رہا ہوں, میں تیری نظر میں جاہل ہوں؟
میں نے ثبوت دے دیا صحابی رسول میں پوچھ رہا ہوں، ابھی ہم اس پہ بات کریں گے، میں دلیل دوں گا، اس پر رد کروں گا، میں جواب دوں گا. تجھے پہلے یہ بتا، تیری نظر میں جاہل ہوں کیا یا نہیں، جاہل ہوں یا نہیں، یہ بتا. بالکل آپ جاہل ہو. تو آپ قرآن کے منکر ہو گیا، قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں پھر آپ کیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کیوں عمل نہیں کر رہے اس پہ آپ؟ کیا ہے اس سے مفہوم بتاؤ تو. مفہوم بتاؤں یا ترجمہ بتاؤں بیوقوف؟ آپ جو بتاؤ، چلو جو بتاؤ، آپ کو ایک اختیار میں نے دیا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاجز بندے سر جھکائے زمین پر چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کر کے چلے جاتے ہیں. سر جھکائے ترجمہ کس کا کیا آپ نے؟ بیوقوف گدھے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، یمشون علی الارض ہونا زمین پر، یہی ترجمہ کیا جاتا ہے. تو جس سے پوچھتا تو اپنے بڑے عالموں سے پوچھ لے. یمشون عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلنے کا یہی مطلب ہوتا ہے. عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. تو قرآن پر عمل، جب تو مجھے جاہل سمجھ لیا اور مان گیا، تو قرآن پر عمل کیوں نہیں کر رہا؟ کہاں میں تو کر رہا ہوں، بالکل کر رہا ہوں. اچھا، معاویہ کے تعلق سے نا، اس کے اسلام کے تعلق سے میں نے پوچھا، ادھر ادھر کی بات تم کرنے لگے اور من گھڑت دلیل تم دے دیے. سنو نا، ایک صحابی کا اس میں قول موجود ہے. سنو نا، بخاری کی 3764 حدیث میں نے پڑھی ہے. کیا اس کے راوی کون ہے؟ راوی کون ہے اس کے؟ ہاں، راوی کون ہے اس کے؟ یہ سند پوری پڑھ دوں؟ راوی کون ہے یہ پوچھ رہا ہوں میں. راوی کون ہے، میں سند نہیں پوچھ رہا، راوی کون ہے اس کے. اچھا، راوی کون ہے؟ ابن ملیکہ ہے. ابن ملیکہ راوی ہے اس کے. اور کون کہہ رہے ہیں وہ؟ حدیث پڑھو، کیا پڑھ رہے تھے تم ابھی؟ ابن عباس کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ صَحِبَ رسول اللہ، حضرت إِنَّهُ صَحِبَ رسول اللہ، رسول ہے جی. اچھا، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمانوں میں سے ہیں یا حضرت عبداللہ بن عباس ہیں؟ اس سے اس کا کیا تعلق؟ اس سے بہت تعلق ہے، میں بتاؤں گا کیا تعلق ہے. پہلے یہ بتاؤ کون پہلے مسلمان، کون اسلام لائے سب سے پہلے؟ اسلام لانے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بتاؤ نا، پہلے کون لائے بتاؤ تم. میں اس کا تعلق جوڑوں گا، بتاؤں گا ابھی تم. اس سے اس کا کیا تعلق ہو رہا ہے؟ کون پہلے اسلام لائے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اسلام لائے، حضرت عبداللہ بن عباس لائے ہیں. کوئی بھی لائے، اس سے اس کا کیا تعلق؟ کوئی بھی لائے نہیں، کوئی بھی لائے نہیں. پہلے بتاؤ کون لائے، یا سرچ کر لو، گوگل پہ دیکھ لو. بریلوی گوگل پہ دیکھ رہے ہیں آپ بھول رہے، آپ بھاگ رہے ہو، بھاگ تم رہے ہو. دنیا سنی کی پتہ چلے گا. تم جو دلیل دی نا کہ ابھی اس کی دھجی اڑاتا ہوں میں. بتاؤ پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا جو تم نے حوالہ پیش کیا، وہ پہلے مسلمان بنے ہیں یا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تمہارے پاس جواب نہیں ہے، تم مجھ سے پوچھو نا، میں جواب دے دیتا ہوں. آپ بھاگ رہے ہو، کوئی تعلق ہی نہیں ہے زبردستی کی. ارے یار تم بڑے جاہل ہو. کون بھاگ رہا ہے بیوقوف گدھے؟ تم بھاگ رہے ہو. آپ بھاگ رہے ہو، تم خود بھاگ رہے ہو. لوگ سمجھیں گے، سنیں گے، پتا چلے گا کون بھاگ رہے ہیں. میں سادہ سا سوال پوچھ رہا ہوں کہ پہلے مسلمان کون بنے، اور میں یہ بھی دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اس سے اس کا تعلق جوڑوں گا. میں اس سے اس کا تعلق جوڑوں گا. میں جب دعویٰ کر رہا ہوں تو میں پیش کروں گا. بالکل دعویٰ بلا دلیل نہیں رہے گی، دلیل کے ساتھ رہے گی. آپ یہ بتائیے کہ پہلے کون اسلام قبول کیے ہیں؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس. اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں، کوئی بھی اسلام. میں تعلق جوڑوں گا. تم کون ہوتے ہو بولنے والے کے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے جواب دینے میں کیا جا رہے؟ تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ راہ فرار کیوں اختیار کر رہے ہو؟ بھاگو مت، بھاگو مت. بتاؤ کہ پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ میں تو کہہ رہا ہوں جوڑو تعلق. میں جوڑوں گا نا. پہلے بتاؤ تم نے کس نے اسلام پہلے قبول کیا ہے؟ کوئی بھی قبول کیا. پہلے ایمان کس نے لایا؟ پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ یا حضرت عبداللہ بن عباس؟ ارے اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق ہے، بہت بڑا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے. ابھی ہم بتائیں گے آپ کو کیا تعلق ہے. بتائیے کہ پہلے کون اسلام قبول کیا؟ آپ کو نہیں معلوم ہے کیا تعلق ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ ارے میاں، جب میں دعویٰ کر رہا ہوں میرے لال لڈو گولو میرے بچے بابو، میں جب دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں تعلق جوڑوں گا، ربط جوڑوں گا، بالکل اس کا ربط ہے، تعلق ہے، کنیکشن ہے، اور میں ثابت کر کے بتاؤں گا. میرا دعویٰ بھی ہے. لیکن تم جواب دینے سے کیوں کترا رہے ہو؟ تم لوگ صرف سوال کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. تم لوگ صرف سوال کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. ہمارا بھی جواب دو، ہم بھی سوال کا حق رکھتے ہیں. ہم ثابت کریں گے. ہم پوچھ رہے ہیں، پہلے جواب دو نا. تم کون پہلے اسلام قبول کیے ہیں یہ بتاؤ پہلے. حضرت عمار رضی اللہ عنہ یا حضرت عبداللہ بن عباس؟ آپ دعویٰ کریں تو دعویٰ کی تعریف سناؤ. نہیں ہے، جواب نہیں ہے تو پوچھو نا مجھ سے. میں تم کو جواب دوں گا، سمجھا دوں گا، تم کو سکھا دوں گا. سیکھ لو مجھ سے. تم کو نہیں پتا ہے کہ کس نے اسلام قبول کیا پہلے؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس میں سے. ارے کوئی بھی قبول کیے، اس سے کیا؟ کوئی بھی کیا نہیں. کون قبول کیا پہلے یہ بتاؤ نا. کون قبول کیا؟
کیا تعلق ہے اس سے اس کا؟ میں بالکل بتاؤں گا کیا تعلق ہے، بتائیے آپ نے کس نے اسلام قبول کیا؟ آپ کو نہیں جواب ہے، نہیں ہے تو پوچھ لو مجھ سے، میں جواب دیتا ہوں۔ حدیث پڑھ دی ہے تمہارے پاس ہے جواب، کس نے اسلام پہلے قبول کیا؟ بخاری کی حدیث پڑھی ہے، بات ختم۔ میں آخری بات پوچھ رہا ہوں، کیا اس کا جواب تمہارے پاس موجود ہے جو میں نے سوال کیا ہے؟ اسلام پہلے کس نے قبول کیا، ایمان کس نے پہلے لایا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ؟ میں نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3764 پڑھی ہے، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے؟ میرے پاس بالکل جواب ہے، میں بالکل جواب دوں گا، میں جواب دوں گا، میرا دعویٰ کرو۔ تم کون سے نہیں ہے بولنے والے، تم کون سے نہیں ہے؟ کہاں سے دیں گے آپ؟ نہیں آپ کے پاس؟ ہم جواب دیں گے بھائی، بالکل جواب دیں گے، تو دو نا، ہم جواب دیں گے، بالکل دیں گے۔ پہلے آپ بتائیے نا کہ کس نے پہلے اسلام کو ارے نہیں جواب ہے تمہارے پاس؟ ہمارے پاس جواب ہے، بالکل موجود ہے۔ آپ بتائیے کہ پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ ہمارے پاس صحیح بخاری۔ آپ نے جو بخاری کی جو حدیث پڑھی اس کا نمبر بولیے، کیا نمبر ہے اس کا؟ 3764 3764 3764۔ ابن عباس کہہ رہے وہ صحابی رسول ہے اور آپ انکار کر رہے ہیں۔ نہیں بالکل غلط بول رہے ہیں آپ، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ہم اس پر ابھی بات، میں آپ کو جواب دوں گا، لیکن آپ میرا جو ہے جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ہم اس کا فوٹو لگائیں گے، دیکھ لینا۔ نہیں فوٹو لگائیے، ہم بھی لگائیں گے، بالکل آپ دیکھیں، میں آپ کو وہی حدیث پڑھ کر سناتا ہوں جو آپ نے ابھی حدیث بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث پاک کے سند کے ساتھ پڑھوں یا جہاں پر کیا کہتے ہیں ان سے جو روایت ہوئی وہاں سے پڑھوں، کہاں سے پڑھوں؟ دیکھو سنو، ان سے پڑھا رہا ہوں۔ نہیں ان سے مت پڑھو، تم مجھ سے سنو، میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ حدیث کی استطاعت ہے مجھے، الحمدللہ تم سے ہم اچھا پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ سنو اچھا تم پڑھ کے بتا ذرا کیسے پڑھتے دیکھیں گے۔ ابھی تو پڑھ رہا تھا تو نہیں پوری سند پڑھو، پوری سند پڑھو، سننا چاہتا ہوں دیکھیں کیسے پڑھو۔ اچھا پڑھو شروع سے جہاں سے پوری سند شروع ہے وہاں سے پڑھو، ان سے مت پڑھو، خاموشی سے سنو۔ سناؤ۔ حدثنا الحسن بن بشر حدثنا المعافى عن عثمان بن الاسود عن ابي مليكہ۔ اچھا رکو سنو، یہاں پر تم نے غلطی کی ہے، اب میں پڑھ کر سناتا ہوں، سنو۔ حدثنا الحسن بن بشر حدثنا المعافى عن عثمان بن الاسود عن عثمان بن الاسود، تم نے یہاں پر غلطی کی ہے۔ اب پوری حدیث سنو، میں تم کو سناتا ہوں، میری بات سنو۔ عثمان نہیں پڑھا تم نے، کیا غلطی بتاؤ، کہاں غلطی ہوئی؟ ارے میری بات سنو گے پہلے، سننے کی استطاعت ہے تم میں، سننے کی استطاعت ہے؟ پہلے غلطی عثمان ابن الاسود، یہاں پر تم نے غلطی کی ہے، اور عثمان ابن پڑھا تم نے یہاں پہ۔ اب سنو، ہم تم کو سمجھاتے ہیں کہ حدیث کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا بند کرو۔ ارے میری بات سنو، کتنا بولو گے یار، بولتے رہو گے، سنو میری بات پہلے، نہ کوئی جواب دینا آتا ہے نہ سے سوال کرنا آتا ہے۔ سنو، ابھی ملیکہ قال غلطی کیا ہوئی؟ معاویۃ بعد العشاء، یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ بیان کرے اس حدیث پاک کو کہ عشاء کی نماز کے بعد معاویہ نے وتر کی 1 رکعت پڑھی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر بات کرتے ہیں، کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ معاویہ نے عشاء کی نماز کے بعد 1 رکعت وتر کی نماز پڑھی۔ اب آپ مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی اپنی زندگی میں عشاء کی 1 رکعت، عشاء کے بعد جو ہے وتر کی 1 رکعت پڑھی؟ اس کا جواب دو۔ پوری حدیث ہم ابھی اسی حدیث پر بات کریں گے، اسی حدیث سے میں ثابت کروں گا معاویہ کیا چیز ہے۔ ارے بابا پوری حدیث پڑھو، پوری حدیث پڑھوں گا، میں پڑھ کے سمجھاؤں گا، ایک ایک حصے پر بات کریں گے۔ یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے ابن ابی ملیکہ کا، حضرت ابو ملیکہ کی روایت ہے، قال کہتے ہیں او ترى معاویہ بعد العشاء برکعت، کہ عشاء کی نماز کے بعد معاویہ نے وتر کی 1 رکعت نماز پڑھی۔ تو آپ مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی کیا؟ آگے بات کریں گے۔ پتا چل رہا ہے یار کون جاہل ہے، اب تک تم ایک جواب نہیں دے پائے کہ کون پہلے اسلام قبول کیا، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس۔ یہ تو یہودی والا طریقہ ہے۔ نہیں آپ کر رہے ہیں یہودیوں والا کام، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب، وہ آپ کر رہے ہیں وہ، اور آپ کرتے ہیں، آپ کی تاریخ میں موجود ہے، آپ کی نسل اور اصل میں موجود ہے۔ ہم آگے بات کریں گے، آگے کون سا حصہ ہے مجھے معلوم ہے، آدھی روایت کیوں پڑھ رہے ہو؟ کون سا حصہ ہے مجھے معلوم ہے، پہلے اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 1 رکعت وتر کی نماز پڑھی، یہ بتائیے۔ جی میں بتاتا ہوں، آپ پوری روایت پڑھیے۔ بتائیے، میں نہیں پوری روایت پڑھوں گا، ایک ایک ٹکڑے پر بات کریں گے نا، ایک ایک ٹکڑے پر بات کریں گے، پھر یہ صحابی ہے کس اعتبار سے ہے، کیا بات کریں گے، قرآن کی آیات پر ہم بات کریں گے، آگے مزید احادیث پر بات کریں گے، دلائل کی روشنی میں بات کریں گے،
پہلے آپ یہ بتائیے کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت عشاء کے بعد وتر کی پڑھی تھی کیا؟ یہ بتائیے کہاں کس حدیث میں؟ آپ روایت چھپا کیوں رہے ہیں؟ یہودی والا ارے یار افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب کے کام تو تم لوگ کرتے ہو، کچھ چیزوں پر ایمان لانا، کچھ چیزوں پر انکار کر دینا، یہ تم لوگوں کے عمل میں ہے، تم لوگ کی اثر النسل میں موجود ہے یہ۔ اچھا تم نہیں دے سکتے جواب، میں دیتا ہوں تم کو، سنو۔ میری طرف بخاری شریف میں ایک مقام پر حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان ہو، ارے نہ روایت کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہو تم، جھوٹ۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب والے کام تم لوگ کرتے ہو، تم بھاگے کیوں؟ امام بخاری جھوٹ بتاؤ پہلے، بھاگے کیوں؟ میں آگے بتا رہا ہوں، آگے کیا ہے مجھے معلوم ہے۔ میں ایک بخاری کی حدیث سنا رہا تھا، تم نے حدیث بخاری کی مکمل نہیں سنی، تم کتنے بڑے گستاخ ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں رسول اللہ کی حدیث تم کو پسند نہیں ہے۔ چلو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت نماز پڑھا کرتے، تو اس میں 8 رکعت کون سی ہوتی تھی؟ وہ تہجد کی نماز، 3 رکعت وتر کی نماز ہوتی۔ یہ حدیث پاک میں بخاری شریف میں موجود ہے۔ معاویہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرتا تھا۔ اب سنو اس حدیث کی دھجیاں میں ایک منٹ بس، ایک منٹ بس، ایک منٹ کیا، ایک منٹ تم نے ایک منٹ درمیان میں طے کرتا ہے کوئی بیوقوف؟ اب رک جاؤ، پہلے یہ بتاؤ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ دیکھو میں نے تمہارے سوالات کے جوابات دیے، تمام دیے، میرے دونوں سوالات کے جواب نہیں دیے۔ بولو بولو بولو، ڈر کیوں؟ بولو، خاموشی سے سننا، بولنا نہیں۔ ہاں چل بول بول۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ان کو چھوڑ دو، بے شک وہ صحابی رسول ہے۔ ان کو چھوڑ دو، بے شک وہ صحابی رسول ہے۔ بولو، بیچ میں نہیں بولو، بیچ میں مت بولو۔ بیچ میں کیوں بول رہے ہو؟ تم ڈر رہے ہو مجھ سے، تم گھبرا رہے ہو مجھ سے، بیچ میں بول رہے ہو۔ خاموشی والا اتنا بات کرتا کھیل، خاموشی تم سے میں۔ چلو بولو بولو۔ کھیل کی بات ہی تو جاہلوں کی علامت ہے، یہ تو دینی بات میں کھیلنا تو جاہلوں کی علامت ہے۔ اب خاموشی سے سنو، خاموشی سے سنو، شیطان کی ہنسی مت، کیسے لوگ آ جاتے ہیں یار، شیطان کی ہنسی مت سنو، خاموشی سنو۔ اب پھر حاضر یار تم، اب رک جاؤ نا، رک جاؤ، تم ڈر لگ رہا مجھ سے، خاموشی سنو۔ پھر ڈر رہے ہو، ڈرو 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 ڈرو، تم ڈر لو، اچھا اللہ اکبر، ڈر لو، کہاں سے آ جاتے ہیں لوگوں کو، تم ڈر لو پہلے، ڈر لو، اچھا چلو بولو نا یار، تم کیوں بول رہے؟ تم میری ہنسی سے خاموش یار، تم نہیں، خاموشی سے سنو نا، تم بیچ میں بول رہے ہو، ہنس رہے ہو، یہ عوام کو کیا کر رہے ہو؟ تم اپنی آواز سنا رہے ہو، میری باری ہے، میری آواز، میری باری ہے، میری آواز سن لو۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، رک جاؤ، خاموشی سے سنو۔ پھر بکرے ہو، منہ بواسیر ہے کیا؟ ارے میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں یار، بولو منہ میں بواسیر ہے، اللہ کے ذکر کرنے کو تم بواسیر بولتے ہو؟ اللہ کے ذکر سے بھی نفرت ہے یار، ہم تو سنے تم کو اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہے، لیکن تم کو اللہ سے بھی نفرت ہے۔ بولنے دیں گے، بولنے دیں گے، بولنے دیں گے؟ جی فرمائیے، بالکل خاموش، جی فرمائیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، خاموش۔ ہاں چلو بول۔ اگر یہ ایک رکعت وتر، آپ نے تو پہلے حضرت عائشہ کی جو روایت پڑھی ہے اس میں کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ وتر جو ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت نہیں پڑھی، اس میں ذکر نہیں ہے، 8 رکعت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو صاف دکھانا پڑے گا رسول اللہ نے ایک رکعت وتر نہیں پڑھی، اس کا انکار آپ کسی روایت سے پیش کریے۔ آگے ابن عباس خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، بے شک وہ صحابی رسول ہے، اس کے باوجود آپ ان کے صحابیت کا انکار کرتے ہیں۔ آپ زیادہ جانتے ہیں، ابن عباس زیادہ جانتے ہیں۔ اچھا، بخاری کی روایت کا آپ نے مذاق بنایا، میں نے تو بخاری کی روایت نمبر 3764 پیش کی ہے، اگر آپ کو اس کا جواب، رک جائیے نا، آپ کی اپنی بارے میں بولیے گا۔ میں کچھ نہیں بولیے نا، میں بول رہا ہوں جھوٹا الزام ہے، آپ بولیے آگے، آپ بات کریں، میں روک نہیں رہا آپ کو۔ تو اگر یہ ایک رکعت وتر غلط ہوتا تو امام بخاری جیسے جلیل القدر محدث اس کو کیوں لے کر آتے اپنی صحیح بخاری کے اندر؟ ہاں، اس کا جواب دیجیے۔ ہو گیا؟ بولیے، ہاں بولیے۔ اب پھر نہیں بولنا، بیچ میں مجھے بولنے تو مجھے بولنے، آپ جس طرح کیے اس طرح تو کروں گا نا۔ ہو گیا؟ نہیں، آپ جیسے کیے ویسا تو کروں گا۔ ابھی بات کروں، میں بولوں، آپ کے طریقے پہ ہم عمل کریں گے۔ چلیے نا، آپ کے طریقے عمل کریں گے، آپ کے طریقے بولوں بھی میں، آپ میری بات سے پریشان ڈر گیا نا، جواب نہیں لے گا، جواب لے گا تو کیا ہوگا؟ میں اللہ بول رہا ہوں، تم میرا جواب نہیں لے سکتے تم۔ چلو بولو، بولو بولو، بولو، ہاں بولو،
ابھی سنو، ابھی اسی حدیث پہ بات کرتے ہیں جو معاویہ کے تعلق سے تم نے پیش کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ نے وہاں پر پیش کیا، اور ترجمے میں آپ نے جو ہے خلط ملط یہاں پر کیا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی، افراط تفریط میں لوگوں کو ڈالنے کی آپ نے بہت بڑی ناکام کوشش کی ہے۔ اور کس سے بات کر رہے ہیں بس وہ پتہ نہیں کہ کس کے سامنے کیسی بات کروں میں۔ ہاں ہو گیا، منہ میں بواسیر آ گیا تمہارے، بواسیر آ گیا۔ اب سنو یہاں پر میں بتاتا ہوں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے واضح طور پر موجود ہے کہ 11 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور مختلف حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعت تہجد کی نماز ادا فرماتے، اور 11 رکعتیں جو ہے 11 رکعتوں میں سے جو 3 رکعتیں جو ہوتی وہ تہجد کی، اور یہ خود علماء بریلویہ بلکہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے بھی اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے وغیرہ میں، ہم اس کو پیش کریں گے، بتائیں گے۔ اب ہم اس حدیث پر بات کر لیتے ہیں، اس حدیث میں موجود ہے کیا بیان کیا گیا ہے کہ یہاں بیان کہ عندہ مولا ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام وہاں پر موجود تھے، وہ یعنی کہ وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے وہاں پہ، جو اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے تھے وہ اپنی آنکھوں سے، ان کے غلام وہاں پر موجود تھے، وہ دیکھ رہے تھے۔ فَأَتَبْنَ عَبَّاسٍ، اور کیا ہوا پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی گفتگو کے سارا ماجرا انہوں نے بیان کیا۔ فقال دعہ، یہاں پر تم نے مانا کیا لیا، یہاں پر تم نے مانا کیا لیا، چھوڑ دو ان کو چھوڑ دو ان کو، مانا لیا تم نے یہاں پہ۔ اب یہاں پر جو مانا لیا جائے گا، یا تو ایک مانا یہ ہو گیا کوئی حرج نہیں یا کوئی بات نہیں، یہ بھی معنی یہاں پر بنتا ہے۔ اب یہاں پر لفظ موجود ہے فَإِنَّهُ صَحِبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر صحابی لفظ موجود نہیں ہے، صحیبہ اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں، صحابی کے معنی مختلف ہیں اور صحیبہ کے معنی مختلف ہیں۔ صحیبہ کے معنی یہاں پر فعیلہ کے معنی میں فعیلہ، اور یہ معاویہ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کیا ہے۔ مجھے نہیں بولنے دو گے تم، میرا جواب تم نہیں لوگے، مجھے پتا ہے، میں قسم کھا رہا ہوں تم میرا جواب نہیں لوگے۔ ہاں میرا جواب سنو پہلے، سنو بدتمیز انسان، میرا جواب سنو۔ اب یہاں پر جو ہے اس حدیث کا آپریشن بہترین طریقے سے ہو گیا کہ اسی حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ معاویہ 1 رکعت وتر کی نماز پڑھتا تھا، جبکہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی سے، آپ کی سیرت مبارکہ سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے 1 رکعت نماز پڑھی ہے، وتر کی ایک نماز پڑھی ہے۔ اور یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ان کے مقابل میں اب میں جو پیش کروں گا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں شروع گفتگو میں کہہ رہا تھا کہ پہلے بتاؤ کہ کس نے پہلے اسلام قبول کیا، لیکن ملا جی کو سانپ سونگ گیا، بریلوی کا بانس جو ہے ان کے حلق میں چھپ گیا، پتہ نہیں جواب نہیں آ رہا تھا، اور بواسیر ان کے منہ میں ہو گیا تھا، جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ ہم سے جواب سنو، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام، ان سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اب ان کی دلیل میں تم کو دے رہا ہوں، سنو جواب سنو، میرا جواب سنو، نہیں سنو گے میرا جواب تم۔ تاریخ الکبیر المعروفی تاریخ ابن ابی خیثمہ اس میں موجود ہے، اس کے بعد مجمع الزوائد میں موجود ہے۔ رک جا، ٹائم سے بول، کیا اپنی باری بول، رک جا، تیرا ٹائم ہو گیا۔ نہیں، میری باری ہے، میرا جواب ختم ہو گیا۔ میں نے تمہارا جواب سنا یا نہیں سنا؟ میرا جواب سن لو نا پہلے، میرا جواب سن لو، نہیں میرا جواب سن لو، میرا جواب سننے کے بعد بولنا، جواب مکمل ہونے تو نہیں سنو گے تم میرا جواب، میرا جواب نہیں سنو گے تم، میرا جواب سن، آخری حدیث پیش کر رہا ہوں، چلو نا، آخری حدیث پیش کر رہا ہوں، رک جانے کوئی آخری حدیث۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے، مجمع الزوائد میں، تاریخ الکبیر میں موجود، اور مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اللہ کی قسم کھا کے فرماتے ہیں، واللہ اللہ کی قسم، ما اسلموا، ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کون؟ یہ معاویہ کا گروہ، ابو سفیان وغیرہ مسلمان نہیں ہے، ولکن استسلموا اصروا الکفر، ان لوگوں نے اسلام کو ظاہر کیا، ظاہری طور پر اسلام قبول کیا، لیکن ان کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا، ان کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا، انہوں نے ظاہری طور پر اسلام کو قبول کیا اور اسلام کو ظاہر کیا، دکھایا، مگر ان کے اندر کفر چھپا ہوا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی مل گئی۔ چلو ہو گیا، اب رکو، اب جو بول لینے دو، رک جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ان کی جہالت سنیے، صاحب رسول اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فاؤلہ کے معنی میں، کسی ایک لغت میں، کسی ایک ترجمے میں، شیعوں کے ترجمے میں دکھا دو، صاحبہ جو ہے فاؤلہ کے معنی میں ہے،
یہ ان کا جھوٹ ہے، ان کی جہالت ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ صاحب رسول اللہ جو ہے صحبت اختیار کرنے کا معنی میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کہاں سے آ جاتے ہیں پتہ نہیں کون بھیج دیا ان لوگوں کو مجھ سے بات کرنے کے لیے. مجھے ملنے دو گے؟ گھبرا بولو نا، تم کیسے بھوگ رہے تھے ویسے تو میں نہیں بھوگ رہا ہوں. میں تمہاری جو ہے تمہاری حالت پر یار مجھے حالت میں وقت بڑھا دوں گا، پھر وقت بڑھا دوں گا، بولوں گا پیچھے. تم بولو، سنوں گا نا میں، سب پتہ تو چل گیا کہ تم کیا ہو کیسے ہو. سن رہا ہوں میں، سناؤ تمہاری سناؤ. آگے پھر انہوں نے کیا کہا، تاریخ کا حوالہ دیا. یاد رکھو حدیث کے مقابلے تاریخ کی کتاب معتبر نہیں. مجموع الزوائد حدیث کی کتاب ہے. اب بولنے دو مجھے، بولنے. مجموع الزوائد حدیث کی کتاب ہے. وہ سب تاریخی روایت اپنے پاس رکھو. اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ. مجموع الزوائد حدیث کی کتاب ہے، حدیث میں بات موجود ہے. حضرت عمار بن یاسر کا فرمان کی حدیث ہے کہ وہ صحابی ہے. ڈر کیوں رہے ہو؟ حدیث کی 3 قسمیں ہیں. ڈر کیوں رہے ہو؟ موقوف مقطوع. ڈر کیوں رہے ہو؟ بولنے دو مجھے، میری باری ہے، بولنے دو. وقت بڑھاؤں گا پھر میں نہیں. بولو میری جان، تم بولو یار. آئی لو یو بولو. تم مجھے محبت ہو گئی تم سے، بولو. خاموش ہو جا. آئی لو یو بولو یار، تم بولو. سن رہا ہوں میں تمہاری. میں رافضیوں سے محبت نہیں کرتا. میں بریلویوں سے بہت محبت کرتا ہوں. میری جان بولو. خاموش ہو جا، خاموش ہو جا. بولو. سن رہا ہوں بولو نا یار، بولو. صحیح بخاری کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ہے، سب سے زیادہ صحیح ہے. اس کی دلیل بھی دینی پڑے گی. کہاں پر ہے اس پر امت کا اتفاق ہے؟ نہیں، کہاں پر اتفاق، کہاں پر لکھا ہے یار؟ بیچ میں کہے بولتے. ہاں یہ بھی میرا سوال ہے. 3 سوالات کے جوابات باقی ہیں. تمہارے اوپر قرض ہے، جواب دینا باقی ہے. ہاں خاموش ہو نا، تم خاموش ہو نا. چل بول نا، بول. سن رہا ہوں، بول. تو صحیح بخاری کے مقابل میں یہ اس طرح کی تاریخی باتیں اور موضوع روایت کا کوئی اعتبار نہیں. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی دلیل مضبوط ہے تو ان کو سند پیش کرنا چاہیے. بالکل انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سند کے ساتھ اس میں کسی راوی پر کوئی کلام نہیں ہو، صحیح روایت ہو، تب جا کر کہیں صحیح بخاری کے مقابل میں ہم سوچ سکتے ہیں. صحیح بخاری کا مقام ہے. تو آپ روایت کی روایت کا حوالہ دیا ہے، آپ میرے کو یہ بتائے اس کی سند پڑھ کے سنائے آپ. بالکل. اب پڑھ کے سناؤ ابھی. ہاں میرا وقت ہے. جی بولیے. پھر بعد میں بولنا نہیں کہ ابھی میرا وقت ہے، ابھی نہیں بولنا ہے، بعد میں بولنا ہے. بولیے. ہاں بالکل وقت ہے نا. بولیے. ہاں میرے آپ کے اوپر جو ہے پہلے 2 طرف سے 2 سوالات آپ نے جواب نہیں دیے. ایک تیسرا آ گیا. پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ ٹھیک ہے، اس کا آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. وہ موضوع سے ہٹ کرے. میں نے ربط قائم کیا یا نہیں کیا اس میں بعد میں نے بتا دیا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا قول سنا کر پیش کیا. اب یہ جواب دینا ہے کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ بخاری کلام اللہ کے بعد سب سے افضل ہے. کس کتاب میں امت کا اجماع ہوا ہے اس پر، اور یہ کس کتاب میں، اس کو آپ کو پیش کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. میرے کسی سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا اور میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات دے رہا ہوں. بریلوی ہوئے ہی پیدا اس لیے کہ سوالات کرے، بس من گھڑت باتیں لوگوں کو گمراہ کرے، یہی بتائیں لوگوں کو. ٹھیک ہے. اب مجمع الزوائد میں جو حدیث پاک میں نے پیش کی ہے، ملا جی کو بریلی کا سانپ سونگ گیا ہے اور بواسیر ہو گیا ان کے دل، دماغ اور قلب میں، اور اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. مجمع الزوائد بھی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث موجود ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو صحابی رسول کے قول کو بھی تاریخ بنا دیتے. ہوا یہی نا کہ معاویہ کے پلے جتنے بھی ہیں اس کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے تو اس کو تاریخی روایت بنا دیتے ہیں. اور تاریخی روایات بیان کرنے والے، تاریخ کی کتاب لکھنے والے بھی محدثین ہیں، علماء ہیں، مفسرین، انہوں نے لکھی ہے. اور امام بخاری کی تاریخ کی کتاب ہے تو امام بخاری کی تاریخ کی کتاب وہ نہیں مانیں گے، جبکہ انہوں نے لکھی تو اس کو قرآن کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں، لیکن ان کی تاریخ کی کتاب کو نہیں مانتے، دوسری کتابوں کو نہیں مانتے. عجیب لوگ ہیں، کیسے لوگ اپنا دین من گھڑت بنا کر بیٹھے ہیں. تو مجمع الزوائد میں حدیث پاک موجود ہے. حدیث پاک ہے، اس کی سند بھی میں پیش کر دیتا ہوں. سند کیا ہے؟ وعن سعد بن حذیفہ قال عمار بن یاسر یوم صفین وذکر امرهم امر الصلح. ارے حضرت امام کیا کہتے ہیں مجمع الزوائد میں جو سند موجود ہے، جو بیان کیا گیا ہے، وہی تو میں بیان کروں گا، پیش کروں گا نا. اپنی طرف سے سند لاؤں کیا تمہارے لیے؟ جیسے بریلوی من گھڑت سندیں پیش کرتے ہیں ویسی پیش کروں. تمہارے تمام سوالات کے جوابات ہم دے رہے ہیں، دلائل بھی دے رہے ہیں، اس کا رد بھی کر رہے ہیں. تم نے بخاری کی جو حدیث پیش کی تھی معاویہ کو صحابی ثابت کرنے کے لیے، اس کی میں نے خوبصورت طریقے سے دھجیاں اڑائی ہیں. تم کو پتا بھی نہیں چلا کیسے آپریشن کیا. وہ جہالت سے کیا، وہ سنیں گے لوگ. جہالت
کے پیش کیا ہے، تم کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا، تم کو صاف سن گیا ہے۔ اب یہاں پر میں نے سند بھی پیش کر کے بتا دیا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر فرمانے، ان معاملات کا ذکر فرمانے جو صلح کیے تھے، صلح کے معاملات میں شریک تھے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اس وقت میں یہی فرماتے، فقال واللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فرماتے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ما اسلموا، وہ مسلمان نہیں۔ یہاں پر لفظ بھی موجود ہے 16 کا لفظ موجود ہے، اس 16 میں معاویہ ہی مولا علی شیر علیہ السلام کے مقابل میں آیا تھا، لڑنے کے لیے آیا تھا، حق کے مقابل میں آیا تھا باطل، جس کا ذکر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری میں بھی کیا ہے، وہاں پر بھی موجود ہے۔ تو اب اس کے بعد میں روت طبرانی فی الکبیر، امام طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ان کی کتاب میں موجود ہے، اور اس کے بعد میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ یعنی اس کی سند بھی صحیح ہے، کیونکہ راوی خود حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمار بن یاسر خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ چلو اور صحابی رسول کے قول کو تم یا تاریخ کی بات بتا رہے ہو، کیسے ہو یار تم؟ اللہ اکبر، کتنے معاویہ کی محبت میں دھند ہو چکے تم۔ چلے بولتا ہوں، رک جائیے آپ۔ اچھا ایک بات اور سنو، بولو۔ تم سے محبت ہو گئی یار، بس ایک چیز تم کو سنانے کا دل کر رہا ہے، سنا دوں میں اگر تمہاری اجازت ہو تو؟ ایک بہت خوبصورت ہدیہ تمہارے لیے تحفہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک تحفہ دے رہا ہوں، اس کو قبول کر لو اور اچھے سے رکھ لو، قبر تک تمہیں یاد رہے گی۔ ان سفینۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان جالسا فمر رجل علی بعیر وبین یدیہ قائد وخلفہ سائق فقال لعن اللہ القائد والسائق والراکب۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص اونٹ پر سوار گزرا جس کے آگے ایک شخص جانور کو چلا رہا تھا اور ایک شخص پیچھے سے اسے ہانک رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے آگے سے چلانے والے، پیچھے سے ہانکنے والے اور سوار شخص پر یعنی ان تینوں پر لعنت فرمائے، تین افرادوں پر لعنت فرمائے۔ اب وہ تینوں کون ہے، میں نام سناؤں اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ نہیں ہو گیا آپ کا؟ نہیں میں نام سنا دیتا ہوں نا، بڑے خوبصورت نام ہے وہ، تمہیں بہت پسند آئیں گے نام، وہ سناؤ وہ نام کون سے ہیں؟ بول دیجیے ہاں نہیں بول دیجیے نہیں، نام سناؤ کیا، بولو پہلے بولو، سناؤ نام، بڑے خوبصورت نام ہے تمہارے لیے، ہمارے لیے تو لعنتی نام ہے وہ، خوبصورت نام نہیں ہے وہ۔ تینوں کا ذکر جو ہے انصاب الاشراف میں بیان کیا۔ اب اس کو بھی نہیں بولنا کہ یہ بھی تاریخ کی کتاب، اس کو نہیں مانیں گے، بول لیجیے آپ۔ ہاں اس میں موجود ہے کہ وہ تینوں کے نام کون ہیں، ابو سفیان، اور اس کے بعد میں ہے معاویہ اور یزید۔ ہو گیا ارے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہے مسلمان نہیں ہیں، ان کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، انہوں نے ظاہری طور پر جو ہے اس کو ظاہر کیا ہے، مسلمان بنے ہیں۔ ہو گیا ہاں چلو بولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوابات بھی دینا میرے، بیچ میں مت بولیے نا آپ، بیچ میں بولیے نا، بولیے، چلو بولو نا، بولو چلو۔ نماز وغیرہ پڑھتے ہو نا عشاء کی؟ بیچ میں پھر آپ بول رہے ہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں عشاء کی نماز وغیرہ پڑھتے ہو نا آپ بولنے نہیں دیں گے؟ نہیں میں کیا پوچھ رہا ہوں یار، میں بولنے کیوں پریشان ہو رہا ہوں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس عشاء کی نماز کا وقت بھی قریب ہے، عشاء کی نماز پڑھتے ہو آپ؟ بولنے دیں گے نہیں دیں گے؟ عشاء کی نماز آپ پڑھتے ہو؟ عشاء کی نماز اب رک جائیے نا، مجھے بولنے دیجیے۔ میں رک رہا ہوں یار، پہلے یہ تو بولا نا ہاں یا نا، عشاء کی نماز پڑھتے ہو آپ؟ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اب آپ مجھے بولنے دیجیے۔ اچھا میں سنو، پہلے میری بات سنو، عشاء کی نماز آپ پڑھتے ہو تو عشاء کی نماز کتنی رکعت پڑھتے ہو؟ وتر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے ہو؟ جاہل ہو تم، کیسے جاہل ہو؟ اب بولنے دو مجھے، ابھی اسی طرف آئیں گے نا ہم، اسی طرف وہی تو بات کریں نا، اسی سے تعلق رکھتا ہے، تعلق ہے، تم جاہل ہو، اسی سے تعلق ہے۔ ارے نادان بیوقوف کہیں کے، اسی سے اس کا تعلق ہے۔ تم وتر کی 3 پڑھو گے یا 1 پڑھو گے؟ بابا پھر خاموش ہو جا، تو سن تم نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ انصاب الاشراف امام بلازری کی، کس کی؟ امام بزار کی؟ ہاں بلازری کی۔ اچھا پہلے امام بزار بول رہے تھے تم، بولنے دو۔ یہ کئی علتوں کی وجہ سے باطل ہے۔ اس روایت کا پہلا پھر بھی وہ امام ہے، کیا بات ہے، امام بلازری پھر بھی امام ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتے ہیں، روایت میں ہو سکتا ہے طریقے سے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کئی وجوہات کی وجہ سے باطل ہے، کیا دلیل ہے اس کی؟ سنو گے؟ چوتھا جواب ہو گیا میرا، ایک بھی جواب نہیں آیا۔ بیچ میں مت بولو۔ اس روایت کا پہلا راوی خلف ہے، اور بلازری کے روات میں سے خلف نام کے 2 راوی ہیں، خلف بن ہشام اور خلف بن سالم، ٹھیک؟
اولن یہاں صراحت نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا خلف نامی راوی یہاں موجود ہے. نہیں یہاں پر وہ دونوں راوی نہیں ہے جس میں آپ نے نام لیا. نہیں میں بتاؤں گا نا لوگوں کو پتا چلے گا. چلیے میں آگے پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے میں سند پیش کر دیتا ہوں. بولنے دو. ٹھیک ہے چلیے پڑھیے جو بولیے جھوٹ بولیے. ثانیاً زیادہ درست بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس میں خلف بن سالم مراد ہے. اس کے متعلق علامہ ابن حجر فرماتے ہیں خلف بن سالم مخرمی جو ہے سکہ حافظ ہے، لیکن کہتے آبو علیہ تشیع. محدثین نے کہا ہے کہ یہ اہل تشیع میں سے ہے. خلف بن سالم مخرمہ جو ہے اس کے متعلق محدث کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اہل تشیع میں سے ہے. ٹھیک ہے، یہ امام ذہبی نے تقریب التہذیب کے صفحہ نمبر 299 میں بیان کیا ہے. علامہ ذہبی آگے فرماتے ہیں کہ وروا عبد الخلق ابن منصور ان ابن معین صدوق، کہتے انه يحدث بمصاب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال قد كان يجمعها فاما يحدث فلا. یعنی عبد الخالق سے مروی ہے کہ ابن معین نے اس کو صدوق کہا. میں نے کہا وہ رسول اللہ کے صحابی کے خامیوں کو بیان کرتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کے خامیوں کو بیان کرتا ہے. انہوں نے کہا وہ انہیں جمع تو کرتے تھے لیکن انہیں بیان نہیں کرتے تھے. خیر، انہوں نے رسول اللہ کے صحابی کو عیبوں کو جمع کیا ہے. اسی طرح علامہ ابن ذہبی اور جگہ لکھتے ہیں وَكَانَ لِسِعَةِ حِفْظِهِ يَتَّبِعُ الْغَرَائِبَ. کیا کہتے ہیں کہ خلف سالم اپنے وسیع حافظے کی وجہ سے وہ غریب حدیثوں کا پیچھا کرتا تھا، یعنی ان کو جمع کرتا تھا. پھر امام احمد سے روایت کرتے ہیں قال ابو بکر المروزی سألت ابا عبداللہ فقال ما عرفه يكذب نقموا عليه بتتبع هذه الاحاديث. کہتے بکر المرودی نے کہا ہے میں نے ابو عبداللہ امام احمد بن حنبل سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے انہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں جانتا. لوگوں نے ان پر یہ الزام لگایا کہ وہ غریب حدیث کی تلاش کرتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ امام ابو داؤد اس سے روایت کرنا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. علامہ ذہبی لکھتے ہیں قال ابو عبد الاجری کان ابو داؤد لا يحدث عن خلف ابن سالم، کہ امام ابو عبید آجری رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ امام ابو داؤد خلف بن سالم سے روایت نہیں کرتے. نام تو صحیح لے لو یار. جی نام تو صحیح لے لیا کرتے. ہو گیا تمہارا وقت؟ کس کا نام ہو گیا وقت آپ کا؟ نہیں ایک آپ نے امام بخاری پہ جو کہا تھا صحیح اصح کتب کا حوالہ سن لیجیے آپ. امام جرجانی جو 816 ہجری کے بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے الدیباج المہذب فی مصطلح الحدیث. اس کے اندر امام جرجانی بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کے متعلق اور صحیح مسلم کے متعلق. دیکھو کیا کہتے ہیں جو تم نے ٹائم قائم کیا تھا اس سے زیادہ ہو گیا ٹائم، اور مجھے بول رہے تھے زیادہ ٹائم. ابو الحسین مسلم وقت زیادہ ہو گیا ہے. رک جائیے نا، مجھے بھی دینا پڑے گا. ابھی آپ کو میں نے سنا بہت دیر سنیے. نہیں بالکل نہیں. آپ نے زیادہ جو ٹائم لے لیا جو آپ نے قائم کیا تھا. ایک حوالہ دے دینا. ہاں جی بالکل دیجیے سن رہا ہوں. امام جرجانی جو 816 ہجری کے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ محض صحیح کتابوں پر جو پہلی تصنیف ہے وہ بخاری ہے، اس کے بعد ابو الحسین مسلم کی کتاب امام مسلم کی صحیح مسلم ہے. آگے کہتے وَكِتَابُهُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ الْعَزِيزِ، اور ان دونوں کی کتاب سب سے زیادہ صحیح ہے کتاب اللہ کے بعد. ایک روایت اس کی اسی طرح ہو گیا. آپ نے ایک روایت بولی تھی، ایک روایت ہو گئی. کیوں جاتے ہیں؟ ابھی میری بات نہیں کہا. اب آئیں گے، میں نام سنا رہا ہوں. نہیں ہو گیا، نہیں ضرورت نہیں. آپ نے سن لیا. آپ کہاں جا رہے ہیں مجھے پتا ہے. اب میری بات سنیں. آپ نے جو ٹائم کیا تھا اس سے باہر جا رہے ہیں، وعدے کے خلاف کر رہے ہیں. اب آپ میری بات سنیں. آپ نے جو لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنے کی جو آپ نے کوشش کی ہے، آپ سنیں. اب میرا جواب سنیں. نہیں سنیں گے آپ. اب نہیں سنیں گے میرا جواب. آپ تم نہیں سنو گے اب میرا جواب. اب تم کو پتا چل گیا ہمارے پاس جواب ہے نا. ہاں نہیں ہو گیا. ابھی سنو. آپ نے جو وقت قائم کیا تھا اس سے زیادہ ہو گیا. میں نے جتنا بولا آپ نے بھی اس سے زیادہ بول دیا آپ نے. اب میری بات سنو. آپ نے حوالہ دیا ہے بخاری کو افضل کہنے کے اعتبار سے بالکل غلط اور جھوٹا من گھڑت حوالہ آپ نے دیا. ہم حدیث کے حوالے پیش کرتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے تاریخی بنا کر اس کو جو ہے کچرے میں ڈال دیتے ہیں، اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں. صحابی رسول کا فرمان سناؤ تو آپ اس کا رد کر دیتے ہیں. السابقون الاولون میں سے جو صحابی ان کا قول سناؤ تو ان کے مقابل میں کسی اور کا سناتے ہو. اور یہاں پر لفظ یہ موجود نہیں ہے کہ بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری.
یا جو یہ پیش کیا جاتا ہے اس پر اتفاق اس طرح کے الفاظ کے ساتھ کہیں پر موجود نہیں ہے. میں نے جتنی بھی سوالات کیے تھے اس میں سے کسی بھی سوال کا آپ نے میرے جواب نہیں دیا، حالانکہ میں جوابات آپ کے دیتا چلا آ رہا ہوں. اس حدیث سے تم پہلے بھاگے معاویہ کے تعلق سے، صحابی کے تعلق سے، وہ مسلمان ہے یا نہیں میں نے پوچھا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. اب یہاں پر اس حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے معاویہ پر، ابو سفیان پر، اور معاویہ کے بیٹے ملعون لعنتی جہنمی کافر یزید پر، آپ نے اپنی طرف سے پتہ نہیں کس کے نام یہاں پر گھڑ لیے ہیں. اس روایت میں ان میں سے کسی ایک کا بھی نام موجود نہیں ہے. اس روایت میں ان میں سے ایک کا بھی نام موجود نہیں ہے جو انصاب الاشراف میں موجود ہے. حدثنا خلف، یہ آپ نے جو ہے ان کا نام لیا اس میں جو آپ نے ذکر کیا تھا، یہی خلف بن سالم. اور دوسروں اور کس کا نام لیا تھا آپ نے؟ انہی پہ. اب یہ خلف بن سالم جو ہے، یہ خلف بن سالم ہے کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اسی حدیث کے اعتبار سے کون ہے؟ کیا امام ذہبی نے لکھا ہے اس کے متعلق. کیا لکھا ہے امام ذہبی نے؟ تقریب التہذیب میں کہ یہ خلف بن سالم ہے اور یہ شیعہ ہے، اہل تشیع میں سے. اچھا، تقریب التہذیب میں لکھا ہے. تو جو مجموع الزوائد میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، امام صحابی کا قول افضل ہے یا حضرت عمار بن یاسر کا قول افضل ہے؟ روایت سے ثابت تو ہو. صحیح روایت کا قول افضل ہے، ثابت کر دیا ہم پر کتنے حوالہ بھی دیے ہیں آپ کو. لوگوں کو گمراہ کرنا، غلط عمل کرنا بند کر دیجئے جس طرح سے لوگ کر رہے ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب دیجیے. پہلے یہ بات نہیں ارے حضرت عمار مجھے بولنے دیجیے نا، ہم اس کو ثابت کریں گے. بتائیں آپ کو میں ابھی آپ جو ہے ابھی آپ کی حقیقت آشکار ہوگی، لوگ سمجھیں گے کیا ہے آپ کی حقیقت. آپ نے اپنی طرف سے کس کے نام ایڈ کیے ہیں جبکہ وہاں پر روایت میں موجود نہیں ہے، سند میں موجود نہیں ہے، عبارت میں موجود نہیں ہے. آپ پہلے یہ بتائیں، پہلے آپ مجھے یہ بتائیے آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے ابھی؟ ارے میری بات سنو نا، تم نے بولنے دیتے، تم نے اپنے وقت میں بولا نہیں بولا؟ تم نے بولا یا نہیں بولا اپنے وقت میں؟ مجھے بولنے دو، ہم پیش کریں گے، جواب دیں گے تمہارا. پہلے یہ بتاؤ تم عشاء کی نماز پڑھو گے؟ موضوع سے بھاگ رہے آپ. موضوع سے بھاگ. میں موضوع پر ہوں، واللہ موضوع پر ہوں، میں موضوع پر نہیں نا، میں واللہ بول رہا ہوں، میں واللہ باللہ تین قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں میں موضوع پر ہوں، موضوع پر ہی رہوں.